سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ کل بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کریں گے۔ پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے درمیان ضمنی انتخابات کے معاملے پر بحث ہوئی تھی۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا واضح حکم تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ سلمان اکرم راجہ نے سیاسی کمیٹی کا موقف اراکین کی رائے سے علیمہ خان کو آگاہ کیا اور کہا کہ ضمنی انتخابات میں شمولیت کے خلاف ووٹنگ میں 9 اور حق میں 13 نے بات کی۔ علیمہ خان سے بحث کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہو گئے۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو رانا ثنا کے ڈیرے پر حملے کے کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گول وزیر سمیت پی ٹی آئی کے 59 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا پانے والوں میں احمد چٹھا، رائے حسن نواز، کمل شوذب، شیخ راشد شفیق، اشرف سونا اور ایم پی اے اسماعیل سیلا بھی شامل ہیں۔ اسی کیس میں پی ٹی آئی کے 16 رہنماؤں اور کارکنان کو 3 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو رانا ثنا کے ڈیرے پر حملے کے کیس سے بری کر دیا۔ کیس کے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائے قید سنائی گئی ہے، 59 کو 10 سال قید اور 16 کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت کی طرف جائیں گے تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ مستحقین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم اب گھر بیٹھے ملے گی۔ حقداروں کو شفاف طریقے سے جدید نظام سے رقوم مل جائیں گی۔ پروگرام میں شک شامل کی جائے کہ جس فیملی کو رقم ملے اس کے بچے اسکول جائیں۔ ڈیجیٹل والیٹ کا جو نظام جس کا آج آغاز کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح کو مزید آج تقویت ملے گی۔ یہ ایک اور بڑا قدم ہے کیش لیس ٹرانزیکشن کی طرف۔ جتنی جلدی کیش لیس اکانومی کی طرف لے کے جائیں گے، وقت کی بچت ہوگی، ایفیشنسی آئے گی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، ان کی جو صحت کا جو ان کا پیکج ہے اس کو بھی اس کے ساتھ منسلک کر دیں۔ تو یہ آئی تھنک آپ کا یہ جو پروگرام ہے، اگر آپ اس کے لنکیجز کریٹ کریں گے بیکورڈز اینڈ فارورڈز، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دس ول بی یور لیگیسی۔ اور جو 8 سے لے کے 10 مہینے کا جو ٹائم آپ نے، دس از بٹ آن دی ہائر سائڈ، اس کو 4 مہینے میں کر دیں۔ بھارت نے 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بھارت نے پاکستان کو دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کیا تھا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کو سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے آگاہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کو سیلاب سے متعلق معلومات سینتاس معاہدے کے قواعد و ضوابط کے مطابق فراہم نہیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگ سینتاس کمیشن کے بجائے سفارتی چینل سے دیں۔ بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دریائے راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 79,800 کیوسک، نالا اوچ میں جلالہ کے مقام پر 48,500 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے چناب میں 70,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے ستلج میں جلال پور کے مقام پر 42,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے چناب اور ستلج میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ تحصیل جلال پور میں دریائے چناب اور دریائے ستلج سے ملکہ علاقوں میں پانی داخل ہونے سے متاثرہ افراد کی قیمتی سامان اور مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا میں پانی کی سطح 2,130 فٹ بلند ہو گئی۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اس بارے میں عرفان نذیر کی رپورٹ دیکھیے۔
तर्जमान फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भारत की तरफ से 1,41,755 क्यूसेक पानी दाखिल हुआ। हेड सुलेमान की के मुकाम पर पानी की आमद 94,143 क्यूसेक और ज़ेरी बहाव 87,529 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड सुलेमान की के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। सैलाबी पानी से जिला पाकपतन की 80 किलोमीटर तवील पट्टी के मुतासर होने का खदशा है। हारवाला के करीब दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस लोगों की मुंतकिली का अमल जारी है। दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 94,000 जबकि अखराज 87,000 क्यूसेक है। जिला भर में 13 फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप किए गए हैं। दूसरी तरफ शेखुपुरा में कस्बा अजनियावाला के नज़दीक नहर में गहरा शिगाफ पड़ गया। नहर का बंद टूटने से स्कूल में 3 से 4 फुट पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ राजी ज़ेरे आब आ गई, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दरिया सतलुज में इस वक्त पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस दरमियाने दर्जे का सैलाब है। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात को हर मुमकिन यकीनी बनाया गया है। नुमाइंदा इनाम भट्ट आपको इसकी तफसील बताएंगे। दरिया सतलुज में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। दरिया में पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक ये दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी की साथ में आने वाले अफराद को वहां से मुंतकिल करने के अमल में भी तेजी आ चुकी है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन आसफ तफैल ने आरिफाला का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक सैलाब में घिरे 20 अफराद को उनके सामान और माल मवेशियों समेत पानी से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया जा चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला ने बताया कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम सहूलियत की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया गया है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाबी रेलों की आमद के पेश नज़र आबादी का बरवक्त इनखला यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज ने जानी नुकसान से बचाव के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने दरियाओं नदी नालों के इर्द गिर्द आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और सैलाबी रेलों से मुतासर अफराद के क़याम ताम और इलाज के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की है। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के आर्जी क़याम की मुनासिब मकामात मुहैया करने और सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप काटने की वैक्सीन मुहैया करने का हुक्म दिया है। सवाबी में एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सैलाब से मुतासरा इलाके दालोड़ी बाला में घरों से मलबा हटाने का काम जारी है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आदिल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवाबी के इलाके दालोड़ी बाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर 18 अगस्त को सैलाब ने तबाही मचाई थी, जिसमें 17 घर जो थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। उसमें 37 अफराद जो थे वो भी जाँ बाक हुए थे। इस वक्त मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तमाम तंजीमें यहाँ आई हुई है, राशन और खाना पीना वगैरह वो सब कुछ है, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो यहाँ पे तकरीबन या हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा है। यहाँ डंपर की ज़रूरत है। 4 ट्रालियाँ यहाँ पे लगी हुई है, टनों के हिसाब से यहाँ मलबा पड़ा हुआ है। लोग बेघर हो गए, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जितने भी महकमे हैं उनसे गुजारिश है कि भाई मशीनरी भेजे। एक्सीवेटर मौजूद है लेकिन डंपर चाहिए। मुनेर के गांव कतरनगर के एक रिहायशी ने हालिया सैलाब में अपने घर के 8 अफराद खो दिए। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। मैं ज़िला मुनेर में कदरनगर गांव है वहां पर मौजूद हूं और ये गांव सैलाबी रेला बहा के लेके गया है और इस गांव में मुख्तलिफ घरों की मुख्तलिफ कहानियां हैं। बहुत लोगों ने अपने प्यारे और अपने अजीज़ और अकारिब को खोया है। इस वक्त एक ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है। ये आप बताएं कि ये आपका क्या लगता है और ये किस तरह बच गया है? बड़ी बीवी भी मेरी थी, छोटी भी थी, 2 बहू थी, 3 नवासे थे। एक जो मेहमान के तौर पे हमारे घर में मेरी छोटी बहन और उसकी बेटी के साथ वो आई थी। ये 10 आदमी एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। एक बड़े पत्थर था, पत्थर के ऊपर चढ़े, उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा कि चलो हम एक दूसरे को पकड़ लेंगे, हो सकता है पानी थोड़ा ही थे, लेकिन वो इतना सैलाबी रेला आया कि वो सब बहा के ले गए। ये 2 जख्मी बच गए, बाकी 8 के 8 उसमें फौत हो गए। बाकी 7 जो है वो मिल गए, उनके कब्रें दफन सब हो गए। लेकिन जो हमदान है उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। वो 4 साल का तकरीबन अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो उसके लिए हम बहुत परेशान हैं सर।
اب کچھ بات کریں کراچی کی، تو کراچی میں بارش کا پانی اب بھی کئی سڑکوں پر موجود ہے۔ جناح ایونیو سپر ہائی وے سے ایئرپورٹ آنے والی سڑک پر شام کے اوقات میں ٹریفک کا دباؤ شدید ہو گیا ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز کراچی دانیال سید۔ بالکل اس وقت موجود ہے جناح ایونیو پر، جو راستہ سپر ہائی وے سے ماڈل کالونی کی طرف آتا ہے، ملک کینٹ کی طرف آتا ہے، یہاں پر بارش کا پانی موجود ہے۔ کئی دن گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود نکاسی آپ کے طور نہیں کیا جا سکا ہے، جس کے باعث سپر ہائی وے سے یا اسکیم 33 سے جو گاڑی میں موجود افراد ماڈل کالونی یا ملک کینٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو شدید مشکلات کے سامنے۔ پانی جو سڑک پر جمع ہے ملک ٹینک چوک کے اطراف میں، یہ وہ مناظر ہے پانی جہاں پر جمع ہے، اور پانی جمع ہونے کے باعث کیونکہ گاڑیاں آہستہ ہوتی ہیں اور گاڑیاں آہستہ ہونے کے بعد سپر ہائی وے سے آنے والا جو راستہ ہے وہاں پر بدترین ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ شام میں اس وقت جو لوگ اپنے دفاتروں سے گھر کی طرف جانے والے افراد ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے، ٹریفک جام ہے، شہری پریشان ہے۔ ملک ٹینک چوک کے پاس جو ہے گڑھے بھی پڑے ہوئے ہیں، سیوریج کا پانی، بارش کا پانی موجود ہے، نکاسی آپ کا کام نہیں کیا جا سکتا، جو شہریوں کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ جی، اسرائیلی فوج کے جنوبی غزہ کے نصر اسپتال پر یکے بعد دیگر 2 فضائی حملوں میں ڈاکٹروں، رضاکاروں اور 4 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے۔ شہید صحافیوں میں غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کا کیمرہ مین حسام المصری، امریکی خبر ایجنسی AP، برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی نامہ نگار مریم ابوتقا، امریکی TV NBC کا صحافی معاذ ابو طہا اور الجزیرہ کا فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔ صحافی اسپتال میں اسرائیل کے جبری قحط کا شکار فلسطینیوں کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 244 ہو گئی ہے۔ غزہ میں کل سے اب تک مزید 60 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک کی شدت سے بھی 8 اور فلسطینی انتقال کر گئے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں غزہ کے صحافیوں کی اموات پر فورن پریس ایسوسی ایشن نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے صحافیوں پر حملوں کی گھناؤنی پالیسی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فورن پریس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ النصر اسپتال پر اسرائیلی حملوں میں رائٹرز، AP، الجزیرہ کے صحافی مارے گئے۔ یہ حملے بغیر کسی پیشگی انتباہ کے اسپتال کی بیرونی سیڑھیوں پر کیے گئے، جہاں صحافی اکثر اپنے کیمروں کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ یہ غزہ جنگ میں صحافیوں پر مہلک اسرائیلی حملوں میں سے ایک حملہ تھا۔ اسرائیلی فوج اور حکومت حملے کی فوری وضاحت کرے، بین الاقوامی برادری غزہ میں صحافیوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا۔ جدہ میں OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، 2 ریاستی حل ہی فلسطین میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان بطور غیر مستقل رکن فلسطین کے حق خود ارادیت کے لیے عالمی رائے عامہ کو متحرک کرتا رہے گا۔ پاکستان نے 7 فوری اقدامات تجویز کیے، جن میں مستقل جنگ بندی سر فہرست ہے۔ ہاکی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کمیٹی محی الدین نے پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو لیگ میں شرکت کی یقین دہانی کروائی اور بتایا کہ پرو لیگ میں شرکت کے لیے 25 کروڑ وزارت خزانہ دے گی، 10 کروڑ سپانسرز سے حاصل کیے جائیں گے۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے پرو لیگ میں شرکت کا گرین سگنل ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں گرما گرمی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کا پروانہ مل گیا۔ 25 کروڑ روپے وزارت خزانہ، 10 کروڑ روپے اسپانسر سے حاصل کیے جائیں گے۔ پرو لیگ میں قومی ٹیم کی شرکت کی یقین دہانی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کمیٹی محی الدین نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس میں کرائی۔ اجلاس میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پرو لیگ میں شرکت کی یقین دہانی کا گرین سگنل ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب چیئرمین کمیٹی ثناء اللہ مستی خیل کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اس وقت گرما گرمی ہوئی جب رکن قومی اسمبلی شہلا رضا نے ہاکی فیڈریشن کے عہدیداروں پر سنگین الزامات لگائے۔ شہلا رضا اور سیکرٹری جنرل ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد نے لفظی حملے کیے۔ MQM کے وزیر خواجہ اظہار الحسن نے الزامات پر جواب دینے کی کوشش کی۔ پیپلز پارٹی کی رکن مہرین رزاق بھٹو احتجاجاً واک آؤٹ کر گئیں اور کہا کہ وہ ایسے ماحول میں کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتی جہاں ذاتی ایجنڈے شروع ہو گئے ہوں۔
चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल ने महदीन रज़ाक भुट्टो से कहा कि आप मेरी बेटी हैं, आपको नहीं जाने देंगे। इजलास में बताया गया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तारिक भुट्टी को सदर PHF तैनात किया, जिस पर चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि आइन इजाज़त नहीं देता कि निगरान वज़ीर आज़म कोई भी तैनाती करें। इस मामले पर कमेटी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी कानून से राय तलब कर ली। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि अगर रिपोर्ट में आया कि निगरान वज़ीर आज़म के पास तैनाती का इख्तियार नहीं तो सदर हॉकी फेडरेशन तारिक भुट्टी अपना ओहदा नहीं रख पाएंगे। इजलास में हॉकी फेडरेशन की कानूनी हैसियत और माली मामलात के लिए ज़ेली कमेटी कायम की गई। ये कमेटी वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, वजारत IPC से मामलत लेगी। PHF सदर तारिक भुट्टी, सेक्रेटरी राना मुजाहिद कमेटी को मामली मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। ज़ेली कमेटी 30 रोज़ में कायमा कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी।